एपिसोड नंबर 8। कनाडा के मौसम में थोड़ी सी तब्दीली आई। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो जो अभी यूनी से आई थी तो किचन में शाहजहां बेगम को देखकर बोली, कुछ नहीं, बस चाय पीने का दिल कर रहा था तो सोचा कि बना लूं। अच्छा आप हटे, मैं चाय कपों में निकालती हूँ, कहते इसने शाहजहां बेगम को चेयर पर बिठाया और चाय निकालने लगी। वैसे आज सुल्तान का फ़ोन आया था। वो बहुत ज़्यादा शिकवा कर रहा था कि अब नवाल तो बात ही नहीं करती। मैंने कितनी दफ़ा कहा है तुम्हें थोड़ा वक्त निकाल लो और अपने मामू से बात कर लो, लेकिन तुम सारा दिन किताबों में मुंह ढाले बैठी रहती हो। अपनी नानी की बात सुनकर ये वाकई थोड़ा सा शर्मिंदा हुई। पिछले 2 साल में इसने सुल्तान मामू से कुछ बात तो की थी, लेकिन जब से इसका ये 3rd ईयर स्टार्ट हुआ था टाइम निकालना मुश्किल हो गया था। तो नानी जान आप मामू से कहते कि इनकी नवाल MBBS कर रही है। इसने चाय के कप टेबल पर रखते कहा, बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही ना तुम्हें ऐसी बात करते हुए? शाहजहां बेगम ने चिढ़ते हुए कहा। वो चाय का कप मुंह से लगाए मुस्कुराई। आप ऐसा करें, मामू से कहें कि 3 साल बाद जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी फिर खूब बातें करेंगे। 3 साल हद करती हो तुम भी ना। इसका मतलब तुम्हारा शादी का कोई इरादा नहीं? शाहजहां बेगम ने पूछा। चाय पीती नवाल एकदम ही रुकी। नानी ये शादी कहाँ से बीच में आ गई? मेरी तो बस यही ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारी शादी कर दूँ ताकि सुकून से मर सकूँ। नानी आपने फिर से फालतू बातें करना शुरू कर दी ना। आप आइंदा ऐसी बातें नहीं करेंगी। आपको मेरी भी उम्र लग जाए। अगर ऐसा होता ना बेटा तो मेरी उम्र भी नूरुल खुदा को लग जाती और वो आज ज़िंदा होती। अगर आपको मेरी शादी ही करनी थी तो आप मुझे कनाडा लेकर ही क्यों आई? नवाल ने अब इनसे सवाल किया। नवाल ये क्या बदतमीज़ी है? मैं आपसे बदतमीज़ी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती नानी जान, लेकिन आप ही बताएं मैं 5 साल का कोर्स 2 साल में कैसे पूरा करूं? और आप पूछ रही थी ना कि मैं सुल्तान मामू से फ़ोन पर बात क्यों नहीं करती। इसकी वजह भी यही है। जब भी उनसे एक बात करो उनका भी यही सवाल होता है, नवाल शादी कब करोगी? माँ बेगम तुम्हारे लिए परेशान है। मैं आपसे और मामू से पूछती हूँ कि कनाडा भेज के मुझे डॉक्टर बनने के ख्वाब ही क्यों दिखाए? माफ़ कीजिएगा नानी जान, मेरी ख्वाबों की मंजिल तो अभी बहुत दूर है। अगर ऐसा ही करना था तो आप लोग मेरी शादी वहीं पाकिस्तान में कर देते। तुम गलत समझ रही हो नवाल। तुम्हें यहाँ लाने का मकसद ये नहीं था कि तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों से दूर करें, बल्कि मैं और तुम्हारे मामू तो चाहते हैं कि तुम किसी अच्छे से लड़के को देखकर उससे शादी कर लो जो तुम्हें डॉक्टर बनने में मदद करे और पाकिस्तान में तुम्हारी मुमानियत तुम्हारी किसी अच्छी फैमिली में शादी होने देती और फिर तुम यहाँ रहकर अपने ख्वाब भी पूरे कर सकती हो। शाहजहां बेगम इसे प्यार से समझाने लगी। तो आप क्या समझती हैं नानी जान, मैं अपने ख्वाब पूरे करने के लिए आपकी इज्जत और सुल्तान मामू के भरोसे को जो उन्होंने उस वक़्त मुझ पर किया था जब आपने भी मेरे सर पर हाथ रखने से मना कर दिया था, क्या मैं अपने ख्वाबों के लिए आपकी इज्जत और सुल्तान मामू के भरोसे को चकनाचूर कर दूंगी? नवाल ने अब इनसे सवाल किया था। ऐसी बात नहीं है बेटा, हम बस तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। तो फिर ठीक है नानी जान, आप जिससे चाहे मेरी शादी कर दे। अगर मैं आपके भरोसे के काबिल नहीं हूँ तो मुझे डॉक्टर बनने का भी हक नहीं है। ये कहते नवाल वहाँ से उठकर चली जाती है। क्या हुआ सुल्तान, आप क्यों परेशान हैं? सुल्तान अपने कमरे की खिड़की में खड़ा कुछ सोच रहा था जब पीछे से अमरीन की आवाज़ पर चौंका। कुछ नहीं अमरीन, बस ये सोच रहा हूँ कि मैं अपनी लाख कोशिश करने के बावजूद भी शाहजहां मंजिल को बिखरने से बचा न सका। रोज़ माँ बेगम से फ़ोन कॉल पर कहता हूँ कि पाकिस्तान आ जाएं, फिर सोचता हूँ कि वो जब आएंगी तो उनको क्या मुँह दिखाऊँगा। ये कहते सुल्तान की नज़र शर्मिंदगी से झुक गई थी। आपने अपना हर रिश्ता ईमानदारी से निभाया है, लेकिन मैं माँ बेगम ना बन सकी। अमरीन ने सुल्तान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। आप तीनों भाई तो आज भी एक हैं, अलबत्ता शाहजहां मंजिल के 3 हिस्से ज़रूर हो गए। मुझे आज भी वो लम्हा याद है जब माँ बेगम ने कनाडा जाने से पहले अपने पूरे एतमाद से कहा था कि शाहजहां मंजिल और इस घर के अफराद तुम्हारे हवाले। अमरीन, कुछ भी हो जाए शाहजहां मंजिल को बिखरने मत देना। लेकिन शायद मेरे अंदर माँ बेगम जितना सब्र और हौसला नहीं था कि मैं नौरीन और नौशीन की छोटी छोटी बातें बर्दाश्त कर सकूं। अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। मुझे तो उस वक्त से डर लगता है जब माँ बेगम पाकिस्तान आएंगी तो क्या होगा? सुल्तान ने इसकी जानिब देखते हुए कहा। छोड़ दे सुल्तान, आप फिक्र मत करें, जब वो आएंगी जब देखा जाएगा। हाँ तुम ठीक कह रही हो। सुल्तान बैठ के सामने लगे सोफ़े पर बैठते बोले। ये बताओ कि तुमने दानियाल के मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा है? मैं क्या सोचूंगी, आप है ना अभी फैसला करने के लिए, अमरीन ने बेड पर बैठते हुए कहा। अमरीन की इस बात पर सुल्तान ने चौंक कर इसकी जानिब देखा।
میرے بیٹے کی زندگی کے 25 سال برباد کر آج تم کو اس بات کا احساس ہوا، سلطان نے کہا۔ ان کی آواز میں سالوں پرانی درد بھری تڑپ تھی۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں امرین؟ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں تم کو تمہارے مائکے لینے آیا تھا تو تم نے ہی شرط رکھی تھی کہ میں دانیال کی زندگی کا کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، اور آج جب بات خود پر آئی تو فیصلہ کرنے کا حق مجھے دے رہی ہو۔ جبکہ امرین، تم جانتی تھی کہ میں دانیال کو ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا، ابا جان کا وہ خواب جو میں پورا نہ کر سکا، میں چاہتا تھا کہ ان کا پوتا پورا کرے۔ میں نوال فاطمہ کی وجہ سے بہت زیادہ غصے میں تھی سلطان، اس وقت جو منہ میں آیا وہ کہہ دیا۔ امرین نے نظر زمین پر جمائے کہا، پچھلے 25 سال میں نوال فاطمہ میں دانیال کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم نے اپنی ضد اور انا کے پیچھے دانیال سے کتابیں چھین کر اسے میرے برابر آفس میں لا کر بٹھا دیا، مگر تم جانتی ہو کہ دانیال آج بھی مجھ سے بات نہیں کرتا، وہ اپنے دل کے راز مجھ سے شیئر نہیں کرتا۔ سلطان کے منہ سے ادا ہونے والے ہر الفاظ میں سالوں پرانا درد نظر آ رہا تھا۔ میں مانتی ہوں سلطان کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ کیا اب اس بات کے لیے مجھے ساری زندگی طعنے دیں گے؟ یہ طعنے تو اس سزا سے بہت کم ہیں جو تم نے ساری زندگی مجھے دی، ایک باپ کو اس کے بیٹے سے دور کر دیا۔ چھوڑو امرین، جو تم نے دانیال کے دل میں میرے لیے نفرت کا بیج بویا، اس کی جڑیں اتنی گہری اور مضبوط ہیں کہ مجھے منہ سے باپ تو کہتا ہے مگر دل سے سمجھتا نہیں۔ دروازے پر نگاہ پڑتے ہی امرین چونک کر کھڑی ہوتی ہے۔ دانیال جو کافی دیر سے دروازے پر کھڑا ان کی یہ گفتگو سن رہا تھا، آج اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو چکی تھیں۔ امرین کو یوں کھڑا ہوتا دیکھ سلطان نے بھی پلٹ کر دیکھا۔ دانیال پہ نظر پڑتے ہی سلطان غصے میں وہاں سے چلے گئے۔ دانیال بھی اپنی ماں پر ایک ضبط بھری نگاہ ڈالتا وہاں سے لوٹ جاتا ہے۔ میں نے اپنی ضد اور انا کے پیچھے اپنے ہی گھر کو آگ لگا دی۔ امرین یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے، آج میرا بیٹا میرے سامنے کھڑا ہے، اب میں اس کے سوالوں کا کیا جواب دوں گی؟ کاش سلطان میں آپ کی بات مان لیتی۔ ایک وہ وقت تھا جب سلطان میری ہر بات سنتے اور مانتے تھے۔ شاید وہ ان کی محبت تھی یا پھر اس رشتے کو نبھانے کا ایک خوبصورت انداز تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میرے پاس نور الہدیٰ کے فون آیا کرتے تھے، لیکن سلطان نے کبھی بھی مجھے نور الہدیٰ سے بات کرنے سے نہیں روکا۔ پر ایک بات یاد رکھنا کہ اپنی دوستی کو اس گھر سے دور رکھنا، کیوں نہ کہ اس گھر میں اب اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ سلطان کا مجھ پر اندھا اعتماد تھا۔ جب میں نور الہدیٰ کی کوئی بات بھی سلطان کو بتاتی تھی تو وہ مجھ سے یہ کہہ کر خاموش کر دیتے تھے کہ میں اپنے دوستوں کی بات تم سے نہیں کرتا، تم بھی اپنی دوستوں کی بات مجھ سے نہیں کرا کرو۔ جب تک تم میں ہمت ہے یہ دوستی نبھاؤ، اور جب دل بھر جائے تو ختم کر دینا۔ یہ سوچ کر امرین رونے لگ جاتی ہے۔ امرین اپنے اس گزرے وقت کو یاد کر آج بہت افسردہ ہو رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے رات کے اندھیری کھو گئی اور صبح کی روشنی شاہجہاں منزل میں پھیل گئی۔ امرین بہت ہی ہمت کرتے دانیال کے کمرے میں آئی۔ کسی کے آنے کی آہٹ محسوس کرتے وہ لیپ ٹاپ سے نگاہ اٹھائے سامنے دیکھتا ہے۔ نظر اپنی ماں پر پڑتے ہی وہ اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر کمرے سے باہر جانے لگتا ہے۔ دانیال، اپنی ماں سے اتنا ناراض ہو کے بات بھی نہیں کرو گے؟ امرین کی آواز پر اس کے قدم کمرے سے باہر جاتے ایک دم ہی رکے۔ ماما، میں آپ سے کیوں ناراض ہونے لگا؟ بس آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، بغیر پلٹے ہی دانیال نے جواب دیا۔ اچھا تو پھر اب آفس جانے سے پہلے اپنی ماں کو معاف کر دو۔ ماں کے اس جملے پر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ماما کس بات کی معافی مانگ رہی ہیں؟ اس نے پلٹتے اپنی ماں کی جانب دیکھتے پوچھا تھا۔ دانیال، میں جانتی ہوں کل تم نے میری اور اپنے بابا کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ دانیال نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، ابھی یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔ دانیال، تمہارے بابا کو تمہاری ضرورت ہے بیٹا، بہت دیر ہو چکی ہے، وہ اکیلے ہیں، بہت اکیلے، وہ اندر سے ٹوٹ رہے ہیں، انہیں تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے امرین کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ اس نے فوراً اپنی نظر زمین کی طرف جما لی تھی، کیوں نہ کہ وہ اپنی ماں کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ماما، جب مجھے ان کے سہارے اور ساتھ کی ضرورت تھی تو وہ کہاں تھے؟ لیپ ٹاپ بیڈ کے اوپر پھینکتے ہوئے کہا۔ دانیال، ایسے ریئیکٹ مت کرو میری جان، مجھے معاف کر دو، میں تم سے معافی مانگ رہی ہوں۔ تم ان کے ساتھ رہا کرو، زیادہ سے زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارا کرو بیٹا، ان کے ساتھ آفس جایا کرو۔ امرین نے اس کی جانب ہاتھ جوڑتے کہا، ماما پلیز ایسا نہ کریں، اور رہی بات بابا کی تو وہ مجھے کبھی اسکول کے گیٹ تک چھوڑنے نہیں گئے۔
نہیں بیٹا، شاید وہ مجبور تھے میری جان، وہ میری شرط کے آگے کچھ نہ کر سکے۔ تو ماما آپ نے مجھے سب کچھ دیا، دولت، آزادی، سب کچھ، مگر پتہ نہیں آپ کی اور بابا کی اس لڑائی میں میرا باپ کہاں کھو گیا۔ آپ نے اس لڑکی سے زندگی بھر نفرت کی اور اس نفرت کی سزا مجھے آج تک مل رہی ہے۔ باپ کے ہوتے ہوئے بھی میں نے یتیموں والی زندگی گزاری ہے۔ ماں، کاش ان سب آسائشوں کے بدلے آپ مجھے میرے بابا ہی دے دیتی۔ یہ کہتے دانیال فوراً ہی روم سے باہر نکل گیا۔ آج امرین کا وجود بری طریقے سے ٹوٹا تھا۔ وہ پورا دن اکیلے شاہجہاں منزل کے پورشن میں گھومتی رہی، پر اسے کسی بھی کونے میں سکون نصیب نہ ہو سکا۔ اس وقت وہ ڈائننگ ٹیبل پر اکیلی بیٹھی سلطان اور دانیال کا انتظار کر رہی تھی۔ جب دانیال کو اندر داخل ہوتے دیکھتے ہی وہ کھڑی ہو کر اس کے پاس جاتی ہے۔ میں کھانا لگواتی ہوں۔ اور تمہارے بابا کہاں ہیں؟ امرین بالکل ایسے ریئیکٹ کر رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بزنس میٹنگ کے سلسلے میں کینیڈا سے کچھ کلائنٹ آئے تھے، ان کے ساتھ آفس میں کھانا کھا لیا ہے، اور بابا بزنس میٹنگ کے سلسلے میں 2 ہفتے کے لیے کینیڈا گئے ہیں۔ اپنی ماں کو جواب دیتے وہ فوراً ہی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یہ بات امرین کے لیے کوئی نئی نہیں تھی۔ سلطان یہ آفس سے بزنس میٹنگ کے لیے اکثر بیرون ملک چلے جاتے تھے۔ سلطان آپ کہاں ہیں؟ آج آپ کے بیٹے کو آپ کی ضرورت ہے۔ امرین گہرا سانس لے کر سوچتی ہے، بی بی کھانا لگا دو؟ رقیہ بی کی آواز پر یہ چونکتی ہے، نہیں بوا، دل نہیں کر رہا۔ آپ ایک کام کریں، 1 کپ چائے بنا دیں اور سو جائیں۔ جب مجھے بھوک لگے گی تو میں کھانا گرم کر کے کھا لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے امرین اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ آج نیند امرین کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ لائک، کامنٹس اینڈ شیئر، سبسکرائب مائی چینل۔